بے شک جو لوگ چاہتے ہیں کہ اہل ایمان میں بے حیائی کا چرچا ہو، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ خوب جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ سورہ نور آیت 19۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں جمیل احمد جامی۔ اسرائیل کا مسلمان کے خلاف سب سے بڑا منصوبہ کیا ہے؟ کیا مغربی ممالک اسلام دشمن ہے؟ کیا سعودی عرب میں جدت کے نام پر بے حیائی کو فروغ دینا چاہتا ہے؟ کیا سعودی عرب کے سماجی اور ثقافتی ڈھانچے میں کوئی بڑی تبدیلی آنے والی ہے؟ کیا مکہ کی مذہبی حیثیت ختم ہونے والی ہے؟ کیا سعودی عرب میں مادر پدر آزادی قائم ہونے والی ہے؟ کیا صرف خانہ کعبہ کو صرف ایک یادگار کا درجہ دے دیا جائے گا؟ کیا حج اور عمرے پر پابندی لگنے والی ہے؟ کیا مسلمان حج اور عمرے کی سعادت حاصل نہ کر سکیں گے؟ کیا مکہ کی مرکزی حیثیت کو خطرہ لاحق ہے؟ رمضان کی آمد ہے، کیا اس سال بھی رمضان کا مہینہ پہلے جیسے مذہبی جوش و جذبے سے گزارا جائے گا؟ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ مکہ اور جدہ کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، اور جدہ میں اس وقت تک کیا کیا جدت پسندی آ چکی ہے۔ مزید اس بات سے بھی آپ کو آگاہ کیا جائے گا کہ عرب جیسے مذہبی مقدس ملک میں کس قدر تیزی سے اسلامی قدروں کو بدلا جا رہا ہے۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ اب آپ سے اتنی گزارش ہے کہ ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھیے گا۔ عرب میں مذہبی تاریخ کی ابتدا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوئی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں نے ان کی تعلیمات کو فراموش کر دیا اور عرب جہالت کی تاریخ میں ڈوبتا چلا گیا۔ حتیٰ کہ ظہور اسلام کے وقت عرب میں کوئی مخصوص مذہب نہ تھا، بلکہ مختلف مذاہب کے ماننے والے موجود تھے۔ اسلام سے پہلے عربوں میں بت پرستی عام تھی اور قبائل عرب کی اکثریت بت پرست تھی۔ خانہ کعبہ میں مختلف اشکال کے 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ ان بتوں میں لات، عزا، منات، ود، سوا، یقوق، یغوث، نصر، بال مشہور بت تھے۔ ان بتوں کے نام قرآن میں بھی موجود ہیں۔ حبل نامی بت سب سے بڑا تھا۔ عمرو بن لحی پہلا شخص تھا جس نے سب سے پہلے خانہ کعبہ میں بت نصب کیا تھا۔ بتوں کے علاوہ خانہ کعبہ کی دیواروں پر مختلف تصاویر بھی بنی ہوئی تھیں۔ اہل شام کا مذہب عیسائیت تھا، اسی لیے شمالی عرب کے وہ قبائل جو حدود شام میں جا کر آباد ہوئے، انہوں نے عیسائی مذہب اختیار کر لیا تھا۔ شام کی سرحد کے قریب آباد عرب قبائل لحم، جزام، آملہ اور تنوخ نے بھی عیسائیت قبول کر لی تھی۔ آل ہیرا کے بادشاہوں نے گو مستقل طور پر عیسائیت قبول نہ کی تھی، تاہم اس بنا پر کہ ان کے حرم میں عیسائی عورتیں تھیں اور متعدد بادشاہوں نے عیسائیت کو اپنایا۔ عربوں میں عیسائیت سرحدی قبائل تک محدود نہ تھی۔ عرب کے بعض قبائل بھی عیسائیت کی طرف مائل ہو گئے تھے۔ مثلا نجد کے قریب آباد قبیلہ تے عیسائی تھا۔ مکہ میں قبیلہ قریش میں بنی اسد میں ورقہ بن نوفل اور عثمان بن حورث نے عیسائیت قبول کر لی تھی۔ مدینہ میں قبیلہ اوس و خزرج کے چند آدمیوں نے بھی عیسائی مذہب اختیار کر لیا تھا۔ جنوبی عرب میں واقع نجران کی بڑی اکثریت عیسائیت سے وابستہ تھی۔ یمن پر کئی برس تک عیسائی حبشیوں کے تسلط کے باوجود یہاں عیسائیت کو فروغ حاصل نہ ہوا۔ اسلام سے قبل عرب میں یہودیت کے ماننے والے بھی موجود تھے۔ یہودیت کو عیسائیت کے مقابلے میں زیادہ فروغ ملا۔ یمن کے یہودی بادشاہ زونواس نے عیسائیت قبول کرنے والوں کو زندہ آگ میں ڈلوا دیا تھا، جس پر نجاشی نے اریات نامی سردار کو فوج دے کر بھیجا۔ اس طرح عیسائیوں کو زونواس کے ظلم سے نجات ملی۔ اس واقعے کے بعد شام میں آباد یہودیوں کو انتقاماً مظالم کا نشانہ بنایا گیا تو یہود قبائل بھاگ کر عرب علاقوں خیبر، وادی القرا، تیما اور یثرب میں آباد ہو گئے۔ یثرب سے شام تک عرب کے سرسبز و شاداب مقامات یہودیوں کے قبضے میں تھے۔ یثرب میں توریت کی باقاعدہ تعلیم کے لیے بہت سی درسگاہیں قائم تھیں۔ یثرب میں یہودیوں کے مذہبی اثر کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اوس و خزرج کے قبائل کے لوگ نظر مانتے تھے کہ بچہ زندہ رہا تو اس کو یہودی بنائیں گے۔ اہل ایران مجوسیت یعنی آتش پرست تھے۔ عرب کی سرحدیں ایران سے ملتی تھیں، اس وجہ سے عربوں میں مجوسیت کے اثرات بھی پائے جاتے تھے۔ اہل بابل یعنی عراق والے مدتوں سے ستارہ پرستی کی جانب مائل تھے اور اس کا شمار عراق کے قدیم مذہب میں ہوتا تھا۔ عرب کے چند قبائل نے بھی ستارہ پرستی کو اپنا لیا تھا اور وہ مختلف اجرام فلکی کی پوجا کرتے تھے۔ مثلا قبیلہ حمیر سورج، قبیلہ کنانا چاند، قبیلہ لحم اور قبیلہ جزام مشتری، قبیلہ اسد عطارد کی پوجا کرتے تھے۔
اسلام سے پہلے عرب میں حسب ذیل عقائد کے ماننے والے موجود تھے۔ حامہ اس عقیدے کے ماننے والے لوگوں کا خیال تھا کہ مقتول شخص کی کھوپڑی سے الو پیدا ہوتا ہے جو اس وقت تک چیختا رہتا ہے جب تک انتقام نہ لیا جائے۔ صائبہ اس عقیدے کے نزدیک وہ اونٹنی جو 10 بچے جنے مقدس سمجھی جاتی تھی اور اسے آزاد کر دیا جاتا تھا۔ ایام الفجار اس عقیدے کے لوگ سال کے 4 ماہ حرام سمجھتے تھے۔ وہ ذی-القعدہ، ذی-الحج، محرم الحرام اور رجب المرجب میں اپنی مذہبی رسومات انجام دیتے تھے۔ ان دنوں میں قتل و غارت اور لڑنا ممنوع سمجھا جاتا تھا۔ سعودی عرب عالم اسلام کی سب سے بڑی مملکت سمجھی جاتی تھی۔ اس مملکت کے بانی یوں تو شاہ عبد العزیز بن عبد الرحمن آل سعود ہیں جو 15 جنوری 1877 کو پیدا ہوئے تھے، مگر اس سلطنت کے قیام کی جدوجہد کا آغاز 18ویں صدی میں ہوا تھا جب 1725 میں آل سعود کے سربراہ امیر سعود بن محمد بن مقرن کی وفات ہوئی۔ اس زمانے میں نجد میں چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں اور ہر ریاست کا الگ الگ حکمران ہوتا تھا۔ امیر سعود بن محمد کے 4 صاحبزادے تھے جنہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ نجد میں سعودی سلطنت قائم کریں گے۔ امیر سعود بن محمد کے سب سے بڑے صاحبزادے کا نام محمد بن سعود تھا۔ وہ درعیہ کے حکمران بنے اور انہوں نے شیخ محمد بن عبد الوہاب کی مدد سے درعیہ میں اپنی حکومت قائم کی اور آہستہ آہستہ اسے مستحکم کرنا شروع کیا۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب نجد کے مشہور عالم تھے اور مسلمانوں کے عقائد کی اصلاح کے لیے کوشاں تھے۔ تاریخی حوالوں سے یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ محمد بن سعود اور شیخ محمد عبد الوہاب کے درمیان سن 1745 میں ایک تاریخی ملاقات ہوئی جس میں دونوں نے عہد کیا کہ اگر کسی وقت محمد بن سعود نجد و حجاز میں اپنی حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہوئے تو وہاں شیخ محمد بن عبد الوہاب کے عقائد کو رائج کریں گے۔ سن 1765 میں شہزادہ محمد اور 1791 میں شیخ محمد بن عبد الوہاب کی وفات ہو گئی۔ اس وقت تک جزیرہ نما عرب کے بیشتر علاقے پر آل سعود کی حکمرانی قائم ہو چکی تھی۔ شہزادہ محمد کے بعد امام عبدالعزیز علاقے کے حکمراں بنے، مگر 1803 میں انہیں قتل کر دیا گیا۔ امام عبدالعزیز کے بعد ان کے بیٹے سعود حکمران بنے جو 1814 میں وفات پا گئے۔ سعود کے بیٹے عبداللہ ایک بڑے عالم دین تھے۔ ان کے دور حکمرانی میں ان کے علاقے کا ایک بڑا حصہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا اور درعیہ سلطنت عثمانیوں کے زیر نگیں آ گیا۔ امام عبداللہ قیدی بنا لیے گئے اور انہیں استنبول لے جا کر سزائے موت دے دی گئی، مگر جلدی ان کے بھائی مشاری بن سعود اپنی حکومت واپس لینے میں کامیاب ہو گئے، مگر وہ زیادہ عرصے تک حکمرانی نہ کر سکے اور ان کا علاقہ دوبارہ سلطنت عثمانیہ کے قبضے میں چلا گیا۔ اس کے بعد ان کا بھتیجا شہزادہ ترکی بن عبداللہ ریاض پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہوا، جس پر وہ سن 1824 سے 1835 تک برسر اقتدار رہے۔ اگلی کئی دہائیوں تک آل سعود کی قسمت کا ستارہ طلوع و غروب ہوتا رہا اور جزیرہ نما عرب پر تسلط کے لیے مصر، سلطنت عثمانیہ اور دیگر عرب قبائل میں تصادم ہوتے رہے۔ آل سعود کے ایک حکمران امام عبد الرحمن تھے جو 1889 میں بیعت لینے میں کامیاب ہوئے۔ امام عبد الرحمن کے بیٹے شہزادہ عبدالعزیز ایک مہم جو شخصیت تھے اور سن 1900 میں انہوں نے اپنے والد کی زندگی میں ہی ان کی کھوئی ہوئی سلطنت واپس لینے اور اسے وسعت دینے کی کوششیں شروع کر دیں۔ سن 1902 میں انہوں نے ریاض شہر پر قبضہ کیا اور اسے آل سعود کا دارالحکومت قرار دیا۔ اپنی فتوحات کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے انہوں نے الاحسانی، قطیف اور نجد کے متعدد علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ سلطنت عثمانی کے آخری دور میں حجاز پر، جس میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے علاقے شامل تھے، شریف مکہ حسین کی حکمرانی تھی، جنہوں نے 5 جون 1916 کو ترکی کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دیا۔ حسین کو نہ صرف عربوں کے مختلف قبائل کی بلکہ برطانیہ کی تائید بھی حاصل تھی۔ 7 جون 1916 کو شریف مکہ حسین نے حجاز کی آزادی کا اعلان کیا۔ 21 جون کو مکہ پر ان کا قبضہ مکمل ہوا اور 29 اکتوبر کو انہوں نے پورے عرب کا حکمران ہونے کا باضابطہ اعلان کر دیا۔ ساتھ ہی انہوں نے تمام عربوں کو دعوت دی کہ وہ ترکوں کے خلاف جنگ کا اعلان کریں۔ 15 دسمبر 1916 کو حکومت برطانیہ نے حسین کو شاہ حجاز تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا۔ اسی دوران امیر عبدالعزیز ابن عبد الرحمن آل سعود نے مشرقی عرب کا ایک بڑا حصہ مسخر کر لیا اور 26 دسمبر 1915 کو برطانیہ کے ساتھ دوستی کا ایک معاہدہ بھی کر لیا۔ 5 ستمبر 1924 کو انہوں نے حجاز کو بھی فتح کر لیا۔ عوام نے امیر عبدالعزیز کا ساتھ دیا
اور شریف مکہ شاہ حسین نے حکومت سے دستبردار ہو کر اپنے بیٹے علی کو شاہ حجاز بنا دیا، مگر امیر عبدالعزیز کی بڑھتی ہوئی پیش قدمی کے باعث انہیں بھی اپنا تخت چھوڑنا پڑا۔ 13 اکتوبر 1924 کو شاہ عبدالعزیز نے مکہ معظمہ پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس دوران شاہ عبدالعزیز کی پیش قدمیاں جاری رہیں۔ 5 دسمبر 1925 کو انہوں نے مدینہ کا اقتدار حاصل کر لیا۔ 19 نومبر 1925 کو شریف مکہ علی نے اقتدار سے مکمل دستبرداری کا اعلان کیا اور یوں جدہ پر بھی آل سعود کا قبضہ ہو گیا۔ 8 جنوری 1926 کو شاہ حجاز عبدالعزیز ابن عبد الرحمن آل سعود نے خصوصی تقریب میں مملکت نجد و حجاز کے مکمل اختیارات سنبھالنے کا اعلان کر دیا۔ مئی 1927 کو برطانیہ تمام مقبوضہ علاقوں پر جو اس وقت مملکت حجاز و نجد کہلاتے تھے، عبدالعزیز ابن سعود کی حکمرانی کو تسلیم کر لیا۔ 23 ستمبر 1932 کو شاہ عبدالعزیز ابن سعود نے مملکت حجاز و نجد کا نام تبدیل کر کے المملکت العربیہ السعودیہ رکھنے کا اعلان کر دیا۔ شاہ عبدالعزیز بن عبد الرحمن آل سعود نے جلد ہی اپنی مملکت کو اسلامی رنگ میں ڈھال دیا۔ نوجوان سعودیوں کی زندگیاں گھر کی اونچی 4 دیواریوں کے درمیان قید تھیں اور سال ہر سال اس سنسان شہر کی زمین پر بنے گھروں کی 4 دیواریوں میں توسیع ہوتی گئی۔ شرارتی لڑکے ریاض کے فٹ بال اسٹیڈیم کے پچھلے اسٹینڈز پر کھڑے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے اپنی قمیضیں اتاری اور انہیں پکڑ کر دیوانہ وار اپنے سروں کے گرد گھمانے لگے۔ وہاں موجود سعودی خواتین بھی لطف اندوز ہو رہی تھیں۔ ان کے اسکارف ہوا میں کالے جھنڈوں کی مانند اڑ رہے تھے۔ برازیل اور ارجنٹینا کے درمیانی فٹ بال میچ سعودی عرب میں 2 دہائیوں سے ہونے والا وہ پہلا میچ تھا جسے میں دیکھنے گیا۔ پہلے تو اسٹیڈیم میں ایک بھی عورت کا سیاہ عبایا دکھائی نہ دیتا اور ہر طرف صرف سعودی مردوں کے سفید اور لال شماغ اور اجلے سفید چوغے ہی نظر آتے تھے۔ اس زمانے میں ریاض ایک تنگ نظر اور ناخوشگوار جگہ تھی جو شاپنگ مالز کی روشنیوں سے بمشکل جگمگایا کرتی تھی۔ لوگ شہر میں داخل ہوتے ہی ایسے سانس روک لیتے گویا کسی کھڑے ہوئے پانی والے تالاب میں ڈبکی لگا رہے ہیں۔ تارکین وطن برسوں غائب رہتے اور کبھی کبھار شراب، چھٹیوں اور عشق و معاشقے کی خبر کے ساتھ ہی دوبارہ ظاہر ہوتے۔ نوجوان سعودیوں کی زندگیاں گھر کی اونچی 4 دیواریوں کے درمیان قید تھیں اور سال ہر سال اس سنسان شہر کی زمین پر بنے گھروں کی 4 دیواریوں میں توسیع ہوتی گئی۔ نوجوان ایک نجی جگہ سے دوسری نجی جگہ یعنی اپنے عزیز و اقارب کے بند گھروں کا رخ کرنے لگے۔ وہ ریاض اب ماضی کا حصہ ہے۔ عوامی مقامات کے کھلنے سے شہر بدل گیا اور روزمرہ کی زندگی سے مذہبی پولیس کا بھی خاتمہ ہو گیا ہے۔ انفلوئنسز اور فیشن ڈیزائنرز کے طور پر شہرت پانے والی ایک نوجوان خاتون نے مجھے بتایا کہ ایک وقت ایسا بھی تھا جب انہیں ریاض ڈراؤنا لگتا تھا۔ ان کے والدین میں سے ایک سعودی ہیں۔ اب اس قدر تبدیلی آ چکی ہے کہ بعض اوقات جب وہ سعودی عرب واپس آتی ہیں تو ملک میں پہلے سے مقیم دوستوں سے کہیں زیادہ قدامت پسند محسوس کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ گزشتہ سال خواتین کو ڈرائیونگ کرنے کا اختیار ملنا ایک بہت اہم لمحہ تھا، تاہم سعودی عرب میں نہ رہنے کے باوجود اب تک ان کے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان کی سعودی سہیلیاں مردوں کے شانہ بشانہ اب اپنے گھروں کی مالک ہیں۔ میں نے جیل میں قید 4 سعودی سماجی کارکن خواتین کا ذکر چھیڑنے سے گریز کیا۔ انہیں حقوق کے لیے برسوں لڑنے والی 7 ایسی خواتین جو ضمانت پر رہا ہوئیں اور سعودی عرب کی سیکیورٹی کو نقصان پہنچانے کے لیے کیس بھگت رہی ہیں۔ مقامی میڈیا نے ان سب کو غدار قرار دیا تھا۔ ان خواتین کے ساتھ جو سلوک ہوا وہ نئے طرز کے سعودی عرب پر ایک داغ ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ حقیقی تبدیلی نہیں آئی۔ یہ ایک تضاد ہے۔ نئی تبدیلیوں میں سے کئی ایک کو تماشا کہہ کر برخاست کیا جا سکتا ہے۔ اب ریاض میں تفریح کے 2 ماہ منائے جا رہے ہیں جن میں اوپن ایئر سینما، تھیٹرز اور پاپ کانسرٹس کا انتظام بھی کیا جا رہا ہے۔ ہر رات ہزاروں لوگ شہر کے مضافات میں ریاض بالی ووڈ کہلانے والے علاقے کا رخ کرتے ہیں۔ مرکزی گلی کی طرف جانے والے راستے پر مشہور عربی گلوکاروں کے بڑے بڑے کٹ آؤٹس لگے ہوئے ہیں، جہاں حجاب میں ملبوس نوجوان خواتین گزرنے والوں کو پرفیوم کی خوشبو سونگھنے کے لیے روکتی ہیں۔ ایک خاتون نقاب پہن کر پیانو بجا رہی ہوتی ہیں، جبکہ کھانے کے ٹرکوں کے جتھے کے پیچھے ایک خاتون گٹار بجا رہی ہوتی ہیں۔ درجنوں ریستوران ایسے ہیں جہاں مرد اور خواتین بغیر کسی رکاوٹ کے ملاقات کرتے ہیں اور وہاں سے ہر
گھنٹے بعد ایک مصنوعی جھیل پر لائٹ شو کا نظارہ کر سکتے ہیں۔ 4-5 سال پہلے تک سعودی علماء اس منظر کے ہر ایک پہلو کی مذمت کرتے۔ اس وقت ان کی طاقت کمزور پڑنا شروع ہو گئی تھی، لیکن پھر بھی کافی مضبوط تھی۔ اس وقت کئی علماء اس لیے جیل میں ہیں کیونکہ وہ ولی عہد شہزادے محمد بن سلیمان کی جانب سے لائی گئی تبدیلیوں کے حامی نہیں تھے۔ ریاض کی سب سے بڑی مسجد سینکڑوں سعودیوں سے کھچا کھچ بھری ہوئی تھی اور میں بھی ان میں سے ایک عالم کی موت کا سوگ منانے وہاں پہنچا تھا۔ سعودی انسانی حقوق کی ایک تنظیم نے جیل میں ان کے ساتھ بدسلوکی کی ان کی موت کا ذمہ دار ٹھہرایا تھا، تاہم اس خبر کی تصدیق نہیں کی گئی۔ کچھ دن پہلے ریاض میں خوشی بھرا ماحول اس وقت لرز گیا جب ایک شو میں چاقو زنی کا واقعہ پیش آیا اور کئی غیر ملکی تھیٹر فنکار زخمی ہو گئے۔ شہزادہ محمد بن سلیمان کے نائب اور مشیروں کا کہنا ہے کہ اسی وجہ سے دنیا کو شہزادے کی حمایت کرنی چاہیے، کیونکہ مخالف قوتیں واپس آنے کی کوشش کریں گی۔ موجودہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا مسلمانوں کو عمرے کے لیے جاتے وقت سمجھداری سے منصوبہ بندی کرنے کے ساتھ عمرے کے طریقہ آداب میں یہ بھی شامل کرنا پڑے گا کہ وہاں انڈین اداکاروں کا کوئی کانسرٹ یا انگریزی فلموں کا کوئی میلہ نہ لگ جائے، کیونکہ آج کل حجاز مقدس کے حکمرانوں کا اصل مقصد یہی بنا ہوا ہے۔ لیکن افسوس سب خاموش ہیں، وہ بھی جن کے نام پر لوگ لاکھوں روپے حج اور عمرے میں خرچ کرتے ہیں۔ لیکن بی بی سی اور بھارتی و عالمی میڈیا دنیا کے مسلمانوں کو یہ تانا دے رہے ہیں کہ سعودی عرب جسے ایک قدامت پسند ملک تصور کیا جاتا ہے اب تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے، اور اس کی واضح مثال حال ہی میں ہونے والے بالی ووڈ اسٹار سلمان خان اور بین الاقوامی معروف گلوکار جسٹن بیبر کے کانسرٹ ہیں۔ بھارتی اداکار سلمان خان سعودی ولی عہد محمد بن سلیمان کی دعوت پر سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں پرفارم کرنے پہنچے تھے۔ ان کے اس دورے کو دبنگ ٹور کا نام دیا گیا ہے۔ سلمان خان کے ساتھ فلم اسٹار شلپا شیٹی، جیکولین فرنینڈس اور دیگر فنکار جلوہ گر ہوئے۔ سعودی حکومت نے پہلی مرتبہ اس بڑے پیمانے پر بالی ووڈ ایونٹ کا انعقاد روشن خیال سعودی عرب کے تحت کیا ہے۔ اس میگا ایونٹ میں اطلاعات کے مطابق 80,000 افراد نے شرکت کی اور بالی ووڈ کے بھائی سلیمان خان نے اس کانسرٹس میں بے حیائی اور نیم و مکمل اوریانیت کے ساتھ انٹری دی اور سعودی عرب میں اپنی بے حیائی کی پرفارمنس کا جادو جگایا۔ اس سے قبل معروف بین الاقوامی گلوکار جسٹن بیبر نے بھی 6 دسمبر کو ریاض میں کانسرٹ کیا تھا، جس میں تقریباً 70,000 افراد نے شرکت کی تھی۔ سلمان خان کے ریاض میں کانسرٹ سے قبل انہیں اعزاز دینے کے لیے ان کے ہاتھوں کا نقش بھی لیا گیا، جو ریاض کی مصروف ترین شاہراہ پر نصب کیا جائے گا۔ سعودی عرب اب بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کے سٹارز کے ایونٹ منعقد کر کے یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ روشن خیالی کی جانب بڑھ رہا ہے۔ سعودی عرب دنیا میں سب سے زیادہ تیل برآمد کرنے والا ملک ہے، تاہم گزشتہ کچھ سال سے سعودی حکمرانوں کی کوشش ہے کہ وہ اپنی تجارت اور معیشت کا انحصار تیل کے علاوہ دیگر ذرائع پر کام کیا جائے۔ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا ارادہ ہے کہ ان کے ویژن 2030 کے تحت اگلے 8 برسوں میں سعودی عرب کو معاشی اور تجارتی مرکز بنا دیا جائے، لیکن اس ترقی کے لیے بے حیائی کے راستے کا انتخاب کیا گیا ہے۔ اس صورتحال کے بارے میں سعودی حکمرانوں سے جن علماء کرام نے اختلاف کیا اس کو حرام قرار دیا ہے، اور ان میں بیشتر ترکی کی گردنیں اور بیشتر کی گردنیں سعودی حکمرانوں نے مار دی ہیں، اور آئندہ بھی ایسا کرے گا۔ اس کے ساتھ ایسا ہی ہوگا۔ پاکستان میں سعودی حکمرانوں کے بہت سے حامی اور مددگار بھی ہیں، وہ بھی اس سلسلے میں مکمل خاموش ہیں، جس میں جسٹس تقی عثمانی اور ان کے لاکھوں عقیدت مند شامل ہیں، اور ان میں بہت بڑی تعداد سعودی عرب میں اعلیٰ عہدوں پر ہیں اور آل سعود سے قربتیں بھی رکھتے ہیں۔ بس یہی نہیں، ہمارے ملک میں موجود شیعہ اور بریلوی علماء جن کو سعودی عرب پر دین کے خلاف کام کرنے پر بہت اعتراض ہوتا، ان کی بھی معمولی اور بہت ہی دھیمی آواز میں کچھ بول رہے ہیں۔ سعودی حکمرانوں کی غیر شرعی احکامات سے زیادہ سعودی علماء آواز اٹھا رہے ہیں اور اپنی گردنیں تن سے جدا کروا رہے ہیں، اور پوری دنیا میں کہیں بھی ان کی حمایت کرنے والا نظر نہیں آتا۔ عالمی ایمنسٹی کے مطابق اس وقت 300 سے زائد علماء سعودی جیل میں تاریخ کی بدترین اذیت کا سامنا کر رہے ہیں، اور ان کی کوئی سنوائی نہیں ہے۔ یہ سلسلہ 2019 سے شروع ہے۔ قبل ازیں سعودی عرب نے ملک کی تاریخ کی پہلی فارمولا 1 کار ریسنگ کے ایونٹ کا انعقاد کیا تھا،
جہاں ایک جانب سعودی عرب روشن خیالی کا تاثر قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، دوسری جانب اسی سعودی عرب میں گزشتہ ہفتے تبلیغی جماعت کو معاشرے کے لیے خطرناک قرار دیتے ہوئے پابندی عائد کر دی گئی۔ سعودی عرب کی وزارت مذہبی امور نے اس بارے میں ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ ہر جمعے کی نماز کے خطبے میں تبلیغی جماعت کی معاشرے کے خطرات کے متعلق بیان علماء کے لیے لازم ہوگا۔ سعودی وزارت نے تبلیغی جماعت کو دہشت گردی کی جانب پہلا قدم قرار دیا تھا۔ سعودی عرب کی وزارت اسلامی امور نے جس دن تبلیغی جماعت کو دہشت گردی کا دروازہ اور مساجد میں ان کے خلاف خطبہ دینے کا حکم صادر کیا، اسی دن جدہ میں جسٹن بیبر کا کانسرٹ تھا اور اس پرامن کانسرٹ میں 25,000 افراد کو مفت ٹکٹ جاری کیے گئے۔ لیکن سوال یہ کہ ہم پاکستانی کہاں کم ہیں؟ سلمان خان ریاض میں اور پاکستانی یونیورسٹیز میں کانسرٹس کے نام پر بے حیائی کی محفل کا انعقاد جاری ہے۔ دنیا آگے کی طرف جا رہی ہے اور ہم پیچھے کی طرف گامزن ہیں۔ سعودی عرب میں حرم خالی، حج تقریباً معطل، مقامات مقدسہ جانے پر 10,000 ریال جرمانہ اور عمرہ بھی بند۔ ہر نمازی کو ایک ایپ جاری کی جا رہی ہے جس کی مدد سے وہ مسجد نبوی میں صرف 2 وقت کی نماز ادا کر سکے گا، اور اگر کہیں چھپ چھپا کر مسجد نبوی میں پہنچ بھی گیا تو اس کو جرم کی سزا سے خلاصی کے لیے 10,000 ریال ادا کرنے ہوں گے۔ اس کے برعکس سینما ہال فل، فلم فیسٹیول جاری رہے گا۔ کورونا کے دوران 20 نئے سینما کھل گئے۔ سعودی میٹا سینما کے مطابق 40 ہفتوں میں $73 ملین کے سینما ٹکٹس فروخت ہونے کا ریکارڈ قائم ہوا۔ 2020 میں پوری دنیا کی فلمی صنعت زبوحالی کا شکار تھی، لیکن سرزمین وحی اور حجاز مقدس میں اسے عروج حاصل رہا۔ گزشتہ ماہ جدہ میں 15 دن کے وقفے سے 2 بڑے میوزیکل کانسرٹس ہوئے، جن میں سعودی مرد و خواتین بغیر کسی قسم کے SOPs کے ناچ گانے کے مخلوط پروگرام میں شریک رہے۔ سعودی کمپنی مووی سینما نے بدھ کو ریاض بلوئی ورڈ سٹی میں مملکت کے سب سے بڑے سینما کا افتتاح کیا ہے، جس میں بالی ووڈ کی نئی فلم دی بیٹ مین کا پریمیئر دکھایا گیا۔ عرب نیوز کے مطابق اس سینما میں 25 اسکرینز اور اعلی ٹیکنالوجی کی 4XD اسکرینز بھی موجود ہیں، جو فلم دیکھنے والوں کو ایک بہترین تجربہ فراہم کرے گا۔ مووی سینما کے چیف ایگزیکٹو اور بانی سلطان الحکیر نے کہا کہ سعودی عرب کے سب سے بڑے فلم تھیٹر میں آنے والے جدید ترین سینیمیٹک ٹیکنالوجی سے لطف اندوز ہوں گے۔ مووی سینما اپنے VIP تجربات کے لیے بھی جانا جاتا ہے، جس میں بہترین لگژری سویٹس بھی موجود ہیں، جبکہ مووی بوتیک کا آئیڈیا بھی متعارف کروایا ہے۔ مووی بوتیک دراصل کسی نہ کسی تھیم پر مبنی ہے، اور ہر بوتیک کسی مختلف شہر یا مشہور مقام کی طرز پر بنایا گیا ہے۔ جدہ میں سال 2019 میں قائم ہونے والے اس مووی سینما کے تحت مملکت بھر میں 21 تھیٹر اور 195 اسکرینز موجود ہیں۔ منتظمین کے مطابق یہ سینما اپنی پیش کردہ نشستوں کی تعداد کے لحاظ سے بھی دنیا کا سب سے بڑا سینما ہے۔ کمپنی کی جانب سے نئے سینما کے لانچ کے وقت سپر ہیرو دی بیٹ مین فلم کا پریمیئر جاری کرنا ایک بہترین موقع تھا۔ ہالی ووڈ کے نئے بلاک بسٹر کی افتتاحی تقریب اور اسکریننگ میں خصوصی طور پر مدعو کیے گئے مہمانوں اور مختلف صنعتوں کے عہدیداروں نے بھی شرکت کی۔ ارے مسلمانوں، خانہ کعبہ بنانے کے بعد جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو وحی آئی کہ اب اعلان کر دو، تو آپ نے تعجب سے فرمایا، اس صحرا میں تو میری آواز دنیا تک کیسے پہنچے گی؟ تو جبریل نے فرمایا، یہ آپ کا کام نہیں ہے، آپ صرف اعلان کریں، آواز پہنچانا اللہ کا کام ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سعودی عرب میں بے حیائی، علماء اور مسلمان خاموش۔ جدہ میں گزشتہ چند سال سے اصلاحاتی منصوبے کے تحت تیزی سے بڑی تبدیلیاں کی جا رہی ہیں۔ سعودی عرب میں 2015 میں شاہ سلیمان کے بادشاہ بننے کے بعد کئی اقدامات پہلی بار دیکھنے میں آئے ہیں، جس سے وہاں کا ماحول تیزی سے تبدیل ہوتا جا رہا ہے۔ سعودی عرب میں 2018 میں جہاں خواتین نے پہلی بار ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی، وہیں 35 سال بعد سینما گھر کھولے گئے، جبکہ گزشتہ سال سے فیشن ویکس کا بھی اہتمام کیا جانے لگا ہے۔ اسی طرح جہاں سعودی عرب میں گزشتہ برس پہلی بار کسی خاتون کو مرد اینکر کے ساتھ ٹی وی پر پروگرام کرنے کی اجازت دی گئی، وہیں سعودی عرب کی پہلی تھیٹر اداکارہ بھی سامنے آئی، اور اسی سلسلے کے تحت ہی رواں برس اپریل میں پہلی بار سعودی عرب کے 5000 سالہ قدیم کھنڈرات میں میوزیکل فیسٹیول کا اہتمام کیا گیا۔
اب خبر سامنے آئی ہے کہ سعودی عرب کے ساحلی شہر جدہ میں حکومتی اجازت کے بغیر نائٹ کلب کھولا گیا ہے، جس پر یو ٹرن لیتے ہوئے سعودی حکومت نے تفتیش کرنے کا اعلان کر دیا۔ عرب نیوز کے مطابق سوشل میڈیا پر جدہ میں ہونے والے ایک ایونٹ کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد سعودی عرب کی حکومت نے اس کی تحقیقات کرنے کا اعلان کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ایک تقریب کی ویڈیو میں مرد و خواتین کو ایک کلب میں دکھایا گیا تھا اور سوشل میڈیا پر دعویٰ کیا گیا تھا کہ یہ تقریب جدہ میں کھلنے والے نائٹ کلب میں ہوئی۔ محمد بن سلمان کے حکم پر سعودی عرب میں فحاشی و ریانی کی ترویج، خواتین کی جنسی ہراسانی کا ہوش ربا انکشاف، جدت پسندی، ماڈرنزم اور سیکولرزم کے نام پر حجاز کی مقدس سرزمین وحی پر رونما ہونے والے خلاف اسلام و شریعت اقدامات کے سبب سعودی معاشرہ تیزی سے تباہی کی جانب گامزن ہو چکا ہے۔ بے اعتدالی، عریانی و فحاشی کے فروغ کے سبب مخلوط میوزیکل کانسرٹس اور عوامی مقامات پر جنسی ہراسانی کے واقعات میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق مشرق وسطی کے سب سے بڑے میوزیکل فیسٹیولز میں سے ایک سعودی عرب میں ہو رہا ہے۔ تقریب کے منتظمین نے ریاض کے گرد و نواح میں ہونے والے اس ایونٹ کے دوران جنسی اور دوسری طرح کی ہراسانی روکنے کے لیے اضافی اقدامات کا وعدہ کیا ہے۔ سعودی عرب میں بڑے پیمانے پر تفریحی تقاریب اکثر دیکھنے میں آتی ہیں، مگر مقامی اور غیر ملکی خواتین کی جانب سے ایسی اطلاعات سامنے آئی ہیں کہ انہیں یہاں جنسی ہراسانی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ان کے پاس کچھ واقعات کے شواہد بھی ہیں۔ ان تقاریب کے بعض مناظر اب بھی غیر معمولی لگتے ہیں۔ ایسا ملک جہاں چند سال قبل تک عوامی مقامات پر موسیقی متنازع تھی، یہاں اب رات بھر بلند آواز میں میوزیکل فیسٹیول ہوتا ہے اور لوگوں کی بڑی تعداد اس میں شرکت کرتی ہے۔ MDL بیسٹ ساؤنڈ اسٹرام نامی اس تقریب میں 4 روز تک لاکھوں کی تعداد میں لوگ دنیا کے معروف ڈی جیز کو دیکھنے آئے۔ اس تقریب میں مرد و خواتین ایک دوسرے کے ساتھ گھل مل سکتے تھے۔ ماضی کے سعودی عرب میں ایسا سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ اس کانسرٹ میں مرد اور خواتین ایک ساتھ جمع ہو سکتے تھے۔ دنیا کے مشہور پرفارمرز کے لیے سعودی عرب آنے کا فیصلہ آسان نہیں تھا اور انہوں نے ادھر آنے سے پہلے انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں کا ریکارڈ بھی دیکھا ہوگا۔ سماجی کارکنان کا کہنا ہے کہ سعودی عرب آنے والے پرفارمرز نے جابر حکومت کی مدد کی ہے تاکہ ان کی ساکھ بہتر دکھائی جا سکے، لیکن پرفارمر وہ واحد افراد نہیں جو ان تقاریب پر جانے سے کتراتے ہیں۔ ایسی اطلاعات ہیں کہ ریاض اور دیگر علاقوں میں ان بڑی تفریحی تقاریب کے دوران خواتین کے ساتھ جنسی ہراسانی کے بے شمار واقعات سامنے آئے ہیں۔ گزشتہ برسوں کے دوران ایسی ویڈیوز سامنے آئی ہیں جن میں مرد و خواتین کو نازیبا انداز میں چھو رہے ہیں یا دوسرے طریقوں سے ہراس کر رہے ہیں۔ سن 2018 سے سعودی حکام نے ہراسانی کو جرم قرار دیتے ہوئے بھاری جرمانے اور 5 سال تک کی سزا سنا دی ہیں، مگر کئی سعودی خواتین نے بی بی سی سے رابطہ کر کے بتایا کہ یہ اقدامات ناکافی ہیں۔ انہوں نے اپنا موقف دیتے ہوئے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط رکھی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ بڑے انٹرٹینمنٹ ایونٹس کے دوران یا تو انہیں خود ہراسانی کا سامنا کرنا پڑا ہے یا وہ ایسی خواتین کو جانتی ہیں جن سے بدسلوکی کی گئی۔ ان کا کہنا ہے کہ آن لائن ہراسانی کی ویڈیوز پر اکثر صارف خواتین کو ہی اس کا قصوروار ٹھہراتے ہیں، جبکہ سعودی قوانین کے مطابق شکایت کی صورت میں مجرم کے ساتھ متاثرہ خاتون کو بھی سزا ملنے کا امکان ہوتا ہے۔ ایک دوسری خاتون کا کہنا ہے کہ حکام صرف اسی صورت میں ان اطلاعات کو سنجیدگی سے لیتے ہیں جب ان واقعات میں کوئی غیر ملکی فرد متاثر ہوتا ہے۔ وہ کہتی کہ اگر متاثرہ خاتون سعودی شہری ہو تو اس پر کم دھیان دیا جاتا ہے، لیکن اگر متاثرہ خاتون غیر ملکی ہو تو اس پر سخت رد عمل اور سزائیں دی جاتی ہیں۔ تیسری خاتون نے بی بی سی کو بتایا کہ مقامی خواتین کے تحفظ کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے گئے۔ یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ اس میں ملوث تھیں یا تقریب پر جانے سے وہ بھی اس کی قصوروار ہیں۔ اگر نوجوان خواتین ایسے واقعات کی اطلاع دیتی ہیں تو انہیں اپنے خاندان یا برادری کی طرف سے تنقید کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ حال ہی میں یہ تنبیہ جاری کی گئی ہے کہ تفریحی تقاریب کے دوران موبائل سے ویڈیو بنانا منع ہے۔ ان کا الزام ہے کہ اس طرح خواتین کو روکا جا رہا ہے کہ وہ ہراسانی کے واقعات کے ثبوت جمع نہ کر سکیں۔ سعودی عرب کی وزارت اسلامی امور نے ماہ رمضان کے دوران مساجد کے اندر افطار پر پابندی کا اعلان کر دیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق سعودی عرب کی وزارت اسلامی امور نے مساجد کے اندر افطار پر پابندی عائد کرتے ہوئے صفائی کو برقرار رکھنے کے لیے صحنوں میں
افطار کی دعوتیں منعقد کرنے کی ہدایت کی ہے۔ سعودی عرب کے شہزادہ محمد بن سلیمان نے رمضان سے قبل مساجد میں افطار پر پابندی عائد کرنے کا حکم جاری کیا ہے۔ یہ پابندی عارضی طور پر 11 مارچ سے شروع ہو کر رمضان سال 9 اپریل کو ختم ہو جائے گی۔ اسرائیلی وزیر خارجہ ایلی کوہن نے انکشاف کیا ہے کہ سعودی عرب کی جانب سے اسرائیل کو تسلیم کیے جانے کے ساتھ ہی 6 سے 7 مسلم ممالک بھی اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے۔ اپنے ایک انٹرویو میں اسرائیلی وزیر خارجہ نے زور دیا کہ سعودی عرب کے بعد اسرائیل سے تعلقات قائم کرنے والے 6 یا 7 ممالک کا تعلق ایشیا اور افریقہ سے ہوگا۔ ایلی کوہن کا کہنا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم بن یامین نیتنیاہو کی یہ بات انتہائی اہم ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ امن کا مطلب مسلم دنیا اور یہودیوں کے درمیان امن ہے۔ ایلی کوہن نے کہا کہ انہوں نے کئی ایسے مسلم ممالک کے اہلکاروں سے ملاقات کی ہے جن کے ممالک اور اسرائیل کے درمیان کوئی رسمی تعلق نہیں۔ کوہن نے پچھلے ماہ انکشاف کیا تھا کہ ان کی لیبیا کی وزیر خارجہ سے ملاقات ہوئی ہے جس پر نجلا منقوش کو نہ صرف عہدہ بلکہ ملک چھوڑنا پڑ گیا تھا۔ اب ان کے خلاف تحقیقات جاری ہیں۔ دوسری جانب سعودی عرب کے قومی دن پر اسرائیل کی جانب سے مبارکباد پیش کی گئی۔ اسرائیل کا کہنا تھا کہ وہ سعودی شاہ، سعودی حکومت اور عوام کو مخلصانہ مبارکباد پیش کرتا ہے۔ اسرائیلی وزارت خارجہ نے خواہش ظاہر کی کہ اسرائیل اور سعودی عرب کے درمیان امن، تعاون اور اچھے ہمسائیگی کا ماحول قائم ہو۔ پروفیسر احمد رفیق اختر کا دعویٰ ہے کہ اسرائیل کا دیرینہ خواب ہے کہ وہ سعودی عرب کے ساتھ اپنے تعلقات کو اس قدر مضبوط کر لے کہ جارڈن سے لے کر مدینہ تک ایک سڑک تعمیر کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ وہ مزید فرماتے ہیں کہ مکہ کی مذہبی حیثیت کو ختم کر دیا جائے گا اور اسے ایک سیاحتی مقام میں تبدیل کر دیا جائے گا اور مستقل قریب میں حج اور عمرے پر پابندی لگا دی جائے گی۔ لوگوں کو حج عمرہ کرنے کے بجائے سیاحتی ویزے دیے جائیں گے۔ اس کی دلیل میں وہ یہ کہتے ہیں کہ سعودی حکومت حج اور عمرہ کرنے والوں کی میزبانی نہیں کرے گی کیونکہ زیادہ عربی مسلمان یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنے کزنز مانتے ہیں اور دیگر ممالک کے مسلمانوں کو کسی خاطر میں نہیں لاتے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ان حکمرانوں کو ہدایت دے اور عالم اسلام کو پھر عظمت رفتہ عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنے پیاروں اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ کمنٹس میں آپ ہمیں بتائیں کہ آپ اور کن موضوعات پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کمنٹس میں ہم سے سوالات بھی پوچھ سکتے ہیں، لیکن یہ سب کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے اور آپ علم کے اس خزانے سے مستفید ہو سکیں۔ اب ملاقات ہوگی آنے والی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔ ہر ویڈیو کے اختتام پر ایک دعا کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ جو بھی اس دعا میں شامل ہوگا، میرا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ کریم اس کی تقدیر کو بدل دے گا۔ پہلے میرے تمام ساتھی، مائیں، بہنیں سب مل کر میرے ساتھ درود شریف پڑھ لیں اور کثرت کے ساتھ کمنٹس میں آمین لکھیں۔ اللہ اس آمین کو لکھنے کی برکت سے آپ کی اور میری تقدیر بدل دے گا۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، ہم تیرے گناہگار بندے، ہم تیرے خطا کار بندے، ہم تیرے عاجز بندے تیری پاکی بیان کرتے ہیں اور تیرے آگے دعا کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ، چھوٹے بڑے سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی تجھ سے معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ، اے رب العزت، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول کر لے۔ اے پاک پروردگار، ہم سب کو سچا اور پکا مسلمان بنا دے، ہم سب کو اسلام پر استقامت نصیب فرما دے، ہمیں کامل اور پختہ ایمان والا بنا۔ اے پاک پروردگار، تمام مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار کر دے۔ اے اللہ، ہمارے دین اسلام کی حفاظت فرما، مسلمانوں کو دین و دنیا میں عزت عطا فرما۔ اے عرش مولا کے مالک،
اے حکمت والے، اے کائنات کے رب، ہمارے دلوں کو گمراہ ہونے سے بچا، جس طرح سے پہلی قومیں گمراہ ہوئی ہیں اور جس طرح سے پہلی قوموں نے اپنے انبیاء کی نافرمانی کی ہے۔ اے اللہ، تو ہمیں ایسی نافرمانی سے بچا۔ اے اللہ، تو ہمیں ان عذابوں سے بچا جو تو نے پچھلی قوموں پر نازل کیے ہیں۔ اے اللہ، تو ہمیں ان تمام گناہوں سے بچا جن گناہوں میں پچھلی قومیں مبتلا ہوئی ہیں۔ اے مولا کریم، تو ہماری حفاظت فرما ہر اس فعل سے جو تیری ناراضگی اور تیرے غضب کا سبب بنا۔ اے اللہ، ہماری زندگی کو اپنی چاہت کے مطابق ڈھال دے، ہمیں صرف اور صرف نیکی کی توفیق عطا فرما، ہم نیکی کی باتوں کو سننے والے بن جائیں اور ان پر عمل کرنے والے بن جائیں، اور نیکی کی باتوں کو پھیلانے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، یہ دور فتنے کا دور ہے، امت کے اندر ہر طرح کے گناہ پائے جاتے ہیں، تو ہمارے حال پر رحم فرما اور ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تو رحمان ہے، تو غفور الرحیم ہے، تو ہمارے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دے اور آئندہ کے لیے ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے تن من، ہمارے دل کو، دماغ کو، روح کو، جسم کو پاکیزہ بنا دے، ہمارے دلوں پر لگے زن کو، ہمارے دلوں پر جمی گندگی اور میل کو اپنی رحمت سے دھو ڈال۔ اے اللہ، ہمیں اپنے عذاب اور رسوائی سے بچا۔ اے پاک پروردگار، تمام مسلمانوں کی افلاس، سستی اور غفلت سے حفاظت فرما۔ یا اللہ، اسلام کا بول بالا فرما، اسلام کا جھنڈا بلند فرما۔ اے اللہ، کل امت محمدیہ کو حشر کی رسوائی سے پناہ عنایت فرما۔ اے اللہ، ہم سے راضی ہو جا، ہمیں شیطان اور نفس کے شر سے بچا۔ اے پاک پروردگار، ہمارے قدموں کو صراط مستقیم پر قائم رہنے والا بنا دے، ہم پر اپنی خاص رحمت نازل فرما اور اپنے قہر و غضب سے بچا لے۔ اے اللہ، ہمیں ان لوگوں کی صحبت عطا فرما جو کہ تیرے پسندیدہ بندے ہوں، اور ہمیں تجھ سے قریب کر دیں، جو تیری یاد دلاتے رہیں اور ہمارے ایمان میں اضافے کا سبب بنے، اور ہماری نیکی کے سفر کی منزل جنت ہو اور تیری رضا کا حصول ہو۔ اے اللہ، ہمیں وہ طاقت نہ دے جس سے ہم دوسروں کو کمزور کر دیں، ہمیں وہ دولت نہ دے جس کی خاطر ہم دوسروں کو غریب سمجھیں، ہمیں وہ علم نہ دے جسے ہم اپنے سینے میں چھپا کر رکھیں، ہمیں وہ بلندی نہ دے کہ ہمیں پستی میں کچھ نظر نہ آئے، ہمیں وہ سب کچھ دے جو ہم دوسروں میں بانٹ سکیں اور سب کے برابر ہو جائیں۔ اے پاک پروردگار، کوئی کام آسان نہیں مگر تو جسے آسان کر دے، اور جب تو چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ یا اللہ، جتنے بھی مسلمان بہن بھائی مشکل میں ہیں، ان کی مشکلات کو آسان فرما دے۔ یا اللہ، ہمیں کبھی بھی کسی بھی حالات میں مشکلوں اور پریشانیوں میں، خوشیوں میں، راحتوں میں کبھی بھی اکیلا مت چھوڑنا۔ اے پاک پروردگار، ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم نیکی کی بات کو پھیلائیں تاکہ تمام انسان ان گناہوں سے خود کو بچا سکیں جن گناہوں کی وجہ سے گزشتہ قوموں پر عذاب نازل ہوئے۔ اے مولا کریم، نیکی کی ان باتوں کو پھیلانے میں تو ہماری مدد و نصرت فرما اور ہمیں نیکی کی باتوں کو پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، نیکی کی باتوں کو پھیلانے کی ہماری اس کوشش کو قبول فرما اور ہماری اس کاوش کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ، ہماری ان تمام حاجات کو، ہماری ان تمام دعاؤں کو جو ہمارے لبوں سے ادا ہوئیں یا جو ہمارے دلوں میں ہیں، اپنے حضور شرف قبولیت عطا فرما۔ ہمیں اپنے در سے خالی ہاتھ نہ لوٹانا، ہماری جھولی کو بھر دینا۔ اے تمام جہانوں کے مالک، دنیا سے رخصت ہوتے وقت ہماری زبان پر کلمہ طیبہ جاری فرمانا اور قیامت کے دن ہمیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمانا۔ آمین 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 یا رب العالمین۔